السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، اموال کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ترجمہ ہوا، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کریں کس طرح کا عذاب ہوگا آخرت کے میدان میں، اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ آج جو حدیثیں خاص طور سے آنے والی ہیں وہ اس تعلق سے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے، ہاتھ پھیلا کر مانگنا، سوال کرنا، اور کن کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بڑا آسان ہو گیا ہے یہ طریقہ۔ کسی بھی کونے پہ، کسی بھی چوراہے پہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ پھیلا دیے اور مانگنے لگے، جبکہ بغیر کسی شدید مجبوری کے مانگنا یا سوال کرنا یہ اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ جدید طریقے اور نئے طریقے پیدا ہو رہے ہیں مانگنے کے، بالکل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا۔ حدیثیں آئیں گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کرو، اس میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے، جو خیر ہوگا وہ آنے والی نسل کے لیے، وہ مانگنے سے بہت بہتر ہے، اور مانگنا یہ ذلت ہے، رسوائی ہے، اور بالخصوص اس وقت امت مسلمہ اس میں بدنام ہے۔ برقعے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے مانگنے والوں میں، یہ الگ بات ہے، اس میں بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں جو برقع پہن کے مانگ رہی ہیں۔ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کرتا پائجامہ ہے، کہیں بھی کھڑے ہو گئے، ہاتھ پھیلا دیے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کوئی حافظ صاحب ہیں، بیچارہ دے کے جا رہا ہے، جبکہ نہ وہ حافظ صاحب ہے نہ عالم صاحب ہے، کچھ نہیں۔ مانگنے کا ایک طریقہ بنا لیا کہ ٹوپی کرتا پائجامہ رہے گا، لوگوں کا دل نرم پڑ جائے گا، کچھ نہ کچھ دے کے چلا جائے گا۔ مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی بنا لیا کہ اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی کھڑے کر رہے ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اب سامنے والے کا دل نرم پڑ جائے گا، کتنا مجبور ہے کہ پورے گھر کو لے کے کھڑا ہے، کچھ نہ کچھ دے کے چلا جائے گا۔ حالانکہ صحت ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بیوی کی بھی ہے، وہ بیوی بھی کام کر سکتی ہے، گھروں میں کام کاج کر سکتی ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، محنت کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ایک طریقہ بنا لیا مانگنے کا۔ اسلام اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ احادیث آئیں گی۔ آج کی پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں تحملت حمالتاً، میں ایک قرض لے لیا تھا۔ بہت مجبوری میں صحابہ قرض لیتے تھے، اور ضرورت کی وجہ سے لیتے تھے، خواہشات کے لیے نہیں۔ تو قرض لے لیے اور ادا نہیں کر پا رہے تھے بیچارے۔ کہتے ہیں فأتیت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اسألہ فیہا، میں نے اس سلسلے میں آپ سے سوال کیا کہ دبا ہوا ہوں قرض کے بوجھ تلے، کچھ بھی اگر مدد ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقم، ٹھہرو، جو بھی میسر ہوگا انشاءاللہ تمہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد دینے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، فرمایا یا قبیصہ، اے قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنو، ان المسألۃ لا تحل الا لأحد ثلاثہ، مانگنا تین لوگوں کے لیے ہی جائز ہے صرف۔ نمبر ایک، تحمل حمالتاً، کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، اور یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ وہ قرض ضرورت کے لیے لیا ہو، خواہشات کے لیے نہیں۔ سودی قرض لے کے ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کام کے لیے؟ دکھاوے کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ بچی کی شادی کرنا ہے، بچے کی شادی کرنا ہے، جو لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ میں بھی ہو سکتی تھی، 10 لاکھ تک کھینچے اس کو۔ نوشا گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہے، 20,000 کرایہ ہے، پیسہ کہاں سے اٹھایا؟ قرضہ، سود پہ۔ کس نے کہا تھا بائک پہ بیٹھ کے جاتا؟ کم سے کم یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ سے تو بچ جاتا۔ لوگ برا سمجھتے، سمجھنے تو اس سے کیا کرنا ہے۔
ایسے بھی ایسے الحمدللہ نوجوان ہیں اس معاشرے میں جو پیدل شادی خانہ گئے ہیں، گھر سے قریب تھا بالکل، نماز عشاء مسجد میں پڑھے، وہاں سے سیدھا شادی خانہ چلے گئے، ایسے بھی ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں دکھاوا، 20-20 ہزار 40-40 ہزار کی گاڑی ہے، بس خالی 2 گلی کے بعد شادی خانہ ہے، لیکن ہے تماشے ہو رہے ہیں۔ ایسے اگر قرض لیا ہے تو اس کی مدد کرنا ضروری ہے، وہ سود میں مدد کرنا ہے، پھر وہ اس وقت مدد کرنا ہے جب بیچارہ مجبور تھا، خواہشات کی تکمیل نہیں، ضرورت کا سامان نہیں تھا، کھانے پینے کا نہیں تھا، بہت بیمار ہو گیا، گھر میں بیوی یا بچے، علاج کے پیسے نہیں تھے، تب قرضہ لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے لیے مانگنا جائز ہے۔ وہ بھی کب تک مانگنا جائز ہے؟ حتیٰ یصیبہا، یہاں تک کہ قرض ادا کر دے۔ جیسے ہی قرض ادا کیا ثم یمسک، پھر رک جائے مانگنے سے، ورنہ ایک مزاج یہ ہے مانگنے لگے تو مانگنے ہی لگے۔ آج 20 سال پہلے جو مانگ رہا تھا آج بھی مانگ رہا ہے، ہر سال زکوٰۃ بھی لے رہا ہے لوگوں سے، جبکہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ کمر مضبوط ہو، وہ آدمی کوئی نہ کوئی کاروبار لگائے چھوٹا موٹا ہی صحیح، اور 10 سال کے بعد وہ دینے والا بنے۔ لیکن یہاں 20 سال سے قرضہ زکوٰۃ ہی کھا رہے ہیں بیٹھ کے، اس کا مطلب یہ مال مفت ہے، یہ وہی سمجھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، بغیر محنت کے آ رہا ہے۔ تو مانگنے لگے تو مانگنے ہی لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس مجبوری میں مانگ رہا تھا، مجبوری ختم، مانگنا ختم، اب محنت کرتا رہے۔ دوسرا وہ آدمی رجل اصابتہ جائحہ، وہ آدمی جو کسی آفت کا شکار ہو گیا، کھیتی کرتا تھا، پوری کھیت میں آگ لگ گئی، دکان تھی چاہے جتنی بھی بڑی تھی، آگ لگ گئی، یا سیلاب آیا، سب کچھ تہس نہس ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، تو کسی آفت کا شکار ہو گیا، فحلت لہ المسئلہ، تو اس کے لیے اس مجبوری میں مانگنا جائز ہے۔ وہ بھی کب تک؟ حتیٰ یصیب قواما، یہاں تک کہ وہ درست ہو جائے۔ جیسے ہی اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو کھلا پلا سکتا ہے ایک مناسب مقدار میں، اب مانگنا ختم۔ ایسا نہیں اب پھر جیسی دکان تھی ویسی ہونے تک مانگتا ہی جا رہا ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ 2 شخص، تیسرا شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتہ فاقہ، جس کو فاقہ لاحق ہو گیا، بالکل گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آگے آدمی آ کے بول دے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، راشن نہیں ہے، ذرا مدد کرو، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ یقوم ثلاثۃ من ذوی الحجہ من قومہ، اس کی قوم میں سے 3 بڑے بزرگ عقل مند آ کر گواہی دیں کہ واقعتاً یہ فاقے سے گزر رہا ہے۔ ورنہ راشن نہ ہو، کھانا پینا نہ ہو، اس کا تعلق گھر سے ہے۔ آدمی گھر میں جا کے باورچی خانے میں جھانکے گا نہیں چاول ہے یا نہیں ہے، گیہوں ہے یا نہیں ہے، تو پھر یقین کیسے کریں گے؟ جھوٹ بھی بول سکتا ہے وہ۔ فرمایا اس کی قوم کے جو اس کے گھر بار سے واقف ہوں وہ آ کر گواہی دیں، 3 لوگ، کہ ہاں بھائی یہ بیچارہ لقمے کے لیے ترس رہا ہے، تب اس کے لیے مانگنا جائز ہے۔ اب تو بالکل آسان ہو گیا، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں بیچ چوراہے پہ، اور مل رہی ہے خیرات، اور پیٹ بھر رہا ہے اور چل رہا ہے سب۔ تو امت مسلمہ جو اس وقت جو ایک شبی پیش کر رہی ہے چوراہوں پہ اور ہر بھیڑ کی جگہ پہ، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، جبکہ جس اللہ نے یہ دین اور مذہب بھیجا ہے اس نے کہاں کہاں میرے نام پہ مانگتے پھرو، کہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کا استعمال کرو خالی مانگنے کے لیے، بس اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، یہ غلط بات ہے۔ اسلام بانٹنے والا مذہب ہے، مانگنے والا مذہب نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ تھے، تو آدمی ایک شہر سے نکلتا تھا زکوٰۃ کے پیسے لے کر 2 شہر 3 شہر 4 شہر گھومتا تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ایسا اسلام نے دور گزارا ہے۔ اور ایک دور یہ ہے کہ آدمی کتنی بھی زکوٰۃ لے کے نکل جائے ایک محلے میں ختم ہو جائے گی، وہ ایک شہر کیا ہے، اتنے جو ہے لینے والے اللہ کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی مطلب سچائی نہیں ہے۔ ان مانگنے والوں کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ مہینہ بھر بلکہ اس سے زیادہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، پھر بھی مانگتے رہتے ہیں، لالچ ہے، ہرس ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو فاقے لگ گئے ہوں اور اس کی قوم کے 3 لوگ آ کر گواہی دیں کہ ہاں یہ فاقے سے گزر رہا ہے، فحلت لہ المسئلہ، تو اب اس کے لیے مانگنا جائز ہے، اور اس کے لیے بھی کب تک؟ حتیٰ یصیب قواما، یہاں تک کہ وہ بھی ذرا درست ہو جائے، تھوڑا سا کمانے لگے، اس کے بعد ختم، مانگنا ختم، اب کمانے کی فکر کرے اور کھلانے کی فکر کرے۔ یہ 3 لوگوں کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا قبیصہ ما سواہن سحت، ان 3 کے علاوہ جو بھی مانگ رہے ہیں وہ حرام ہے۔ سحت کے معنی بڑا حرام،
یہودیوں کے بارے میں اللہ نے یہ لفظ قرآن میں استعمال کیا، جو یہودی جو کھاتے ہیں رشوت اور تورات کو بیچتے ہیں، سخت کا لفظ اللہ نے وہاں استعمال کیا، وہ لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مانگنے والوں کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں جو کسی بھی طرح سے مجبور نہیں ہیں، ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں، صحت ہے، گھر میں بھی ہے، کھانے پینے کے لیے اتنا ہے، بلکہ بینک بیلنس بھی ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس اچھا خاصا، لیکن پھر بھی مانگتے پھر رہے ہیں، فرما رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں، یاکلھا صاحبھا، یہ مانگنے والا حرام کھا رہا ہے۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے، لیکن ایک شبیہ بنا دی گئی کہ مسلمانوں میں مانگنے والے ہوتے ہیں، خالی اللہ کے نام پہ مانگتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس اموالہم، جو لوگوں سے مال مانگتا رہتا ہے، تکثرو، زیادہ کرنے کے لیے، فاقے سے نہیں گزر رہا، کوئی پریشانی نہیں ہے، اتنی پریشانی ہر انسان کو لگی ہوئی ہے دنیا میں، لیکن صرف اس لیے کہ لالچ اور آئے، مانگنے میں کوئی محنت نہیں ہے، بس زبان کو حرکت دینا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، کھڑے ہو جاؤ، جھولی بھرتی جاتی ہے۔ تو جو اس طریقے سے مانگ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، وہ آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ کل آخرت میں جہنم میں ایک ایک درہم کے بدلے ایک ایک آگ کا انگارہ اسے پیش کیا جائے گا اور جلایا جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اب مانگنے والا اس کو اختیار ہے، وہ آگ کے انگارے جتنا چاہے جمع کر لے، نہ مانگ کے جمع نہ کرے، زیادہ مانگ کے زیادہ جمع کر لے، جتنا مانگے گا بلا ضرورت جہنم کا انگارہ اپنے لیے وہ تیار کر رہا ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس، جو آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے دنیا میں، حتی یأتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، لیس فی وجہہ مضغۃ اللحم، اس کے چہرے پہ کہیں پر بھی گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی کسی کینسر والے کا آپریشن ہوا ہوتا ہے، اتنا سوراخ رہتا ہے، اندر باہر سے اندر کا دانت نظر آتا، غلطی سے نظر چلی گئی تو ایک دم آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا دیکھ لیا میں، ڈراؤنا بالکل بھوت جیسا۔ تو خالی اتنا سا کٹا ہوتا ہے جس کی پورے چہرے پہ خالی اندر کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، دانت اور یہ ساری چیزیں، گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا، وہ کتنا برا اور بدنما نظر آئے گا۔ تو یہ بدنمائی ہے مانگنا، تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھی گوشت کا ٹکڑا اس کے چہرے پہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، ایک آدمی رسی لے، صرف ایک رسی، وہ کہیں بھی کسی کو بھی مل جائے گی، فَيَأْتِي، وہ جنگل چلا جائے، جنگل میں جو سوکھی لکڑیاں گری ہیں اس کو جمع کرے، بِحُزْمَةِ حَطَبٍ، اور ایک گٹھر بنائے اور اس رسی سے گٹھر کو باندھ دے، عَلَى ظَهْرِهِ، اپنی پیٹھ پر لاد کے لے آئے جنگل سے بازار، فَيَبِيعُهَا، اور لا کے بیچے، محنت کرے۔ اب ایک دم آخری درجہ ہے یہ کہ ایک رسی تو ہر حال میں کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی، سیدھے جنگل چلا جائے، رسیاں لکڑیاں جمع کرے، گٹھر تیار ہو، اس گٹھر پہ کو اس رسی سے باندھے، پیٹھ پہ لادے اور سیدھے آ جائے بازار میں، فَيَبِيعُهَا، بیچے، محنت کرے اس طریقے سے، جو بھی فائدہ ہو چند پیسوں کا وہ لے کے آئے اور اپنی بیوی بچوں کو کھلائے، خیرٌ لہ، اس کے لیے بہت بہتر ہے یہ، من ان یسأل الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، ادھر مانگ رہا ہے ادھر مانگ رہا ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے اعطوہ منعوہ، کوئی دے رہا ہے، کوئی جھڑک رہا ہے، کوئی دھتکار رہا ہے، کوئی بھگا رہا ہے۔ اس ذلت سے، انسانوں کے سامنے بھی ذلت، اللہ کے سامنے بھی ذلت، اس سے بہت بہتر ہے کہ ایک رسی لے کر جنگل چلا جائے اور محنت کرنا شروع کر دے۔ تو محنت بہت ضروری ہے، اسلام صرف محنت اور محنت کی تاکید کرتا ہے۔ صحابہ میں، مالدار صحابہ میں جو نام آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب یہ آئے تھے مکے سے ہجرت کر کے، جسم پہ جو کپڑا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی تھی مدینے میں کہ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی دونوں کو بھائی بنایا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو صحابی آئے تھے مدینے کے، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے بھائی ہو گئے، اب ہمارا آدھا سامان تمہارا،
ہمارا آدھا مال تمہارا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا بہترین جملہ کہا، فرمایا کچھ مت دو مجھے، صرف بازار کا راستہ بتا دو، بازار کدھر ہے۔ کچھ بھی نہیں لیا انہوں نے مدینے والوں سے، انصار مدینہ سے 1 درہم 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار چلے جاتے تھے، دن بھر محنت کرتے تھے، اور عصر کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، وہاں جو ہے نصیحتیں سنتے تھے۔ اسی طرح جاری رہا۔ اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام صحابہ میں مالدار صحابی کہلائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی مدینے میں اچانک دھول اڑتی ہوئی نظر آتی تو صحابہ کہتے تھے ایسا لگ رہا ہے عبد الرحمن بن عوف کا مال آیا ہے۔ اونٹوں پر اور گھوڑوں پہ لدا ہوا مال آتا تھا ان کا، سینکڑوں اونٹ ہوتے تھے ایک ساتھ، جب مدینے کی طرف آتے تھے تو ایسا دھول اڑتی تھی آسمان کی طرف، تو اس سے یہ سمجھتے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کا مال آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندازہ لگائیے وہ کتنا اللہ نے انہیں دیا۔ کہاں سے شروع کیا انہوں نے؟ جسم پر کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، بس بازار کا راستہ پوچھا ہے اور کچھ بھی نہیں مانگا انہوں نے مدینے والوں سے، اور مدینے میں بھی سب سے زیادہ مالدار بن گئے وہ۔ محنت، اسلام محنت سکھاتا ہے، مانگنا نہیں سکھاتا۔ یہ اسلام کی شبیہ کو خراب کرتے پھر رہے ہیں ہر جگہ، چوراہوں پہ، نکڑوں پہ۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی الماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کچھ مال عطا کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مانگا تھا نہ کوئی ایسی امید لگائے تھے۔ اچانک غیر متوقع طور پہ انہیں کچھ عطا کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو مانگنے والا نہیں ہوتا اس کو ملتا ہے تو تھوڑا سا بیچارہ وہ شرما جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا شرمانے لگے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعطیہ افقر الیہ منی، برائے مہربانی جو مجھ سے زیادہ مجبور ہو اسے عطا کر دیجیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ صدقہ نہیں ہے، خذہ اسے لے لو، وتصدق بھی، اور اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو تم صدقہ کر دو، لیکن یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لے لیا، تو کوئی امید نہیں ہے، نہ مانگنے بیٹھا ہے نہ کچھ توقع ہے، لیکن اچانک اسے کوئی آ کر کچھ تھما دیتا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ وہ غریب نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ کھانے والا نہیں ہے، مانگنے والا نہیں ہے، پھر بھی کچھ دے رہا ہے، تو یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی نیت سے دیا۔ آگے بڑی اچھی نصیحت فرمائی جو ان کے لیے نہیں سب کے لیے ہے کہ فما جاءک من ھذا المال، کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تمہارے پاس کوئی مال آ گیا وانت غیر مشرف، جبکہ تمہیں اس کی کوئی امید نہیں تھی، امید لگائے نہیں بیٹھے تھے کہ وہاں سے آئے گا وہاں سے آئے گا، ولا سائل، اور نہ تم مانگ رہے تھے، تم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، اچانک تمہارے پاس آ گیا ہدیہ اور تحفہ کے طور پہ، فخذہ، تو پھر لے لو۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے۔ تو ہدیہ اور تحفہ اس کی تو ترغیب دی ہے، اور ہدیہ اور تحفہ دینا اور لینا یہ تو سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن مانگنا اور سوال کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آج کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسائل قدوح، مانگنا ایک زخم ہے۔ ایک تو زخم آخرت میں لگے گا، پورا چہرہ ہی جو ہے صاف رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، گوشت کا کوئی ٹکڑا۔ دوسرا عزت کا زخم ہے، آدمی کی عزت زخمی ہو جاتی ہے۔ آدمی کسی کے سامنے بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا باوقار ہوتا ہے، اس سے کچھ قرضہ مانگ لے دوسرے دن اس کی نظر سے گر جائے گا۔ آدمی کسی سے قرضہ مانگے اور وہاں عزت بھی رہے، ہو نہیں سکتا۔ آدمی کو باعزت بن کے رہنا ہے معاشرے میں، ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے، صبر کی دعا مانگے اللہ سے، اللہ صبر دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ ہے اللہ کا، جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھے گا مانگنے سے، اللہ اس کو پاک دامن رکھیں گے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کریں گے، ایسے ذرائع نکالیں گے۔ لیکن جو مانگنے پہ آ گیا اللہ دروازہ بند کر دیتے ہیں، فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو قرضے مانگنا یا یوں ہی جو ہے مانگ لیتے پھرنا، یہ اپنے آپ کو زخمی کرنا ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مانگنا، سوال کرنا ایک زخم ہے، یقدح بہ الرجل وجہہ، جس کے ذریعے آدمی اپنے چہرے اور اپنی ذات کو زخمی کرتے پھرتا ہے۔ اس لیے آج کی جو احادیث آئیں اس کا خلاصہ یہ ہے، مانگنا
ہاتھ پھیلانا چاہے قرض ہی صحیح بلا ضرورت بالکل بھی نہیں. محنت کرتے رہیں, خوددار زندگی گزاریں, اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ سے بے نیازی مانگتے رہیں, قناعت مانگتے رہیں اور رزق میں برکت مانگتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مانگنے کی نوبت آنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو دینے والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.